کی روشنی میں بیان کی گئی تھی۔ آج کے خطبے کا موضوع بھی اسی کے تعلق سے ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا کیا شرائط ہیں، کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم دیتے ہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس کی وہ شرائط ہے۔ پہلی شرط جو بتلائی گئی تھی علم، یعنی معروف بھلائی کی تلقین کرنے اور منکر یعنی برے کام سے منع کرنے والے شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ فلاں کام شریعت کی نظر میں واقعتاً معروف ہے یعنی بھلا ہے کہ جس کا حکم دینا، اور بھلا کام شریعت کی نظر میں واقعتاً منکر ہے کہ جس سے روکنا ہے، لوگوں کو منع کرنا۔ کیونکہ معروف یا منکر وہ نہیں جو عام لوگوں کی نظر میں معروف یا منکر ہو، بلکہ معروف وہ ہے جس کا حکم یا جس کی ترغیب قرآن و حدیث میں دی گئی ہو، یا اس پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی ہو، یا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہو کہ اس کام کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور اس کو کرنے والے شخص کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ گویا معروف میں ہر وہ عمل خیر شامل ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور منکر وہ ہے جس سے کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہو، روکا گیا یا اس سے ڈرایا گیا ہو، اور دنیا و آخرت میں اس کے نقصانات کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہو، متنبہ کیا گیا ہو، خبردار کیا گیا ہو، یا اس کے کرنے والے شخص کی مذمت کی گئی ہو، یا اسے وعید سنائی گئی ہو، یا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو۔ گویا منکر میں تمام گناہ شامل ہیں، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معروف و منکر کی پہچان کا معیار اور اس کی کسوٹی شریعت اسلامیہ یعنی قرآن و حدیث ہے، نہ کہ لوگوں کا مزاج یا اپنی خواہش نفس۔ لہذا معروف کی یعنی بھلائی کی تلقین کرنے والے شخص کو معروف کے متعلق شرعی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کام واقعاً معروف ہے، اسی طرح منکر سے منع کرنے والے آدمی کو منکر کے متعلق شرعی علم ہونا چاہیے کہ وہ واقعاً منکر یعنی برا ہے یا نہیں۔ اگر اسے علم ہو تو کوئی فریضہ سر انجام دے، ورنہ بغیر علم کے ایسا کرنے سے باز رہے، کیونکہ اس میں فائدے کی نسبت نقصان کا زیادہ ہونے کا امکان۔ دوسری شرط جو بتلائی ہے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والا شخص اس فریضے کی ادائیگی کے دوران نرم رویہ اختیار کرے، یعنی اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق والا رویہ اپنائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو انہیں حکم دیا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، بغاوت پر اتر چکا ہے، لہذا تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، اخلاق سے پیش آنا، تمہاری گفتگو کے اندر نرمی اور پیار ہونا چاہیے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر فرعون جیسے سرکش انسان سے نرم رویہ اور نرم بات کرنے کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے مل رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ رب العالمین دعوت اللہ کا اسلوب ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن۔ آپ اپنے
رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مواخذہ کیجیے، یعنی گفتگو کیجیے جو بہتر سے بہتر۔ عمدہ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے اتنے اچھے انداز سے بات کریں کہ انہیں یقین ہو جائے کہ آپ ان کے ہمدرد اور خیر خواہ۔ تیسری شرط امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سر انجام دینے کے لیے تیسری شرط ہمارے اندر جو ہونی چاہیے وہ صبر۔ صبر بہت بڑی چیز، یعنی اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو پریشانی دے، تو آپ اس پر صبر کریں اور اسے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم اللہ رب العالمین نے اس میں کھائی ہے، بلا شبہ انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین یعنی حکم دیتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی جو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرنا اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، یقیناً یہ کامیابی اور کامرانی کی پہچان۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور بتوں سے کنارہ کش ہو جائیے اور احسان اس لیے نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ حاصل کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ سامعین کرام، یہ تھی وہ تین شرائط جن کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے اس کے ساتھ ہی یہ بھی جان لیں کہ انکار منکر کے مراتب کون کون سے ہیں۔ انکار منکر کے مراتب، انکار منکر کے تین مراتب ہیں جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تو میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، برے کام کو دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھ سے یعنی ہاتھ کی طاقت سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اسے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی پہچان۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انکار منکر ہر شخص پر حسب استطاعت یعنی طاقت کے استطاعت ہونے کے باوجود اس پر یہ واجب ہے کہ جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، جتنی وہ حیثیت رکھتا ہے، اس کے مطابق برائی سے لوگوں کو روکے، باز رکھے۔ لہذا ہر شخص حدیث میں ذکر کیے گئے تین مراتب میں سے جس کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ اس پر عمل کرے اور برائیوں سے منع کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر کوئی شخص طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے زبان سے منع کرنے کی، برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو زبان سے اس کو منع کرے، روکے، اور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم اپنے دل میں اس برائی کو یہ جانے کہ واقعاتاً یہ برا کام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا
مجھ سے پہلے ہر امت میں اللہ رب العالمین نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا بھیجا، اس کے کچھ نہ کچھ انصار اور مددگار اور ساتھی ضرور ہوتے تھے جو اس کے طرز عمل کو اختیار کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے۔ اسی طرح میری امت میں بھی میرے انصار وہ اصحاب موجود ہیں، پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آئیں گے کہ جو بات کہیں گے جس پر خود عمل نہیں کریں گے، اور وہ کام کریں گے جس کا انہیں حکم نہیں دیا جانا۔ لہذا جو شخص ان سے اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو ان سے اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا، اور جو ان سے اپنے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچتا۔ ان دونوں حدیثوں میں انکار منکر کے 3 مراتب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہاتھ کی طاقت کے ساتھ منکر سے، برائی سے منع کرنا، اور یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اس کا اختیار حاصل ہو، مثلا حاکم وقت یا قاضی وقت، پولیس اور ادھیکاری لوگ اور دیگر ذمہ دار ادارے کے لوگ، اسی طرح گھر کے اندر گھر کا ذمہ دار، کسی کمپنی میں اس کا ذمہ دار وغیرہ، اور جو اپنے ماتحت افراد کو زور بازو کے ساتھ برائی سے منع کر سکتا ہو، ان لوگوں کے اوپر اس کا بس چل سکتا ہو، تو وہ لوگوں کو برائی سے روکے۔ قرآن کے حدیث سے اس کی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف کارروائی کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کر دکھایا جو کہا تھا، یعنی ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر انہوں نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ اس کے پاس واپس جا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے معبود کے بارے میں کہا تھا وَانظُرْ إِلَىٰ أَهْلِكَ وَانظُرْ إِلَىٰ أَهْلِكَ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلَّ عَلَيْهِ عَاقِبًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور اپنے معبود کو دیکھو جس کی عبادت پر تم جمے رہتے ہو، ہم اسے یقیناً جلا دیں گے، پھر اس کی راہ سمندر میں لکھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، معبود کو جلا ڈالا اور اس کی راہ کو سمندر میں برباد کر دیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اور اس وقت بیت اللہ شریف کے گرد 360 فٹ گاڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چھتری کے ساتھ نیچے گراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنے کی چیز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اس کے ہاتھ سے اتارا اور پھینک دیا۔ بعد میں ارشاد فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں سے ایک شخص جہنم کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے؟ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اس سے بیچ کر تم اپنے ہاتھ میں نہ پہنو تو اس سے بیچ کر اس سے کم فائدہ اٹھا لو۔ اس شخص نے کہا لا واللہ لا اخذوه عمدا وقد طلعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا ہے تو اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا جذبہ، بری چیز سے روکنا جس سے منع کیا گیا۔ حضرت عائشہ